اور یہ کہتے ہوئے مجھے اب فرقوں کی حدوں کو عبور کرنا ہوگا، جو میرا دل بھی ہے کہ شہزادے ہیں اور شہزادہ اہل سنت بھی آپ کو کہا جاتا ہے، مفتی عبدالواحد قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس شعر میں خوش آمدید کہتا ہوں، دل میں جو آپ کی محبت کا پہلا قدم پڑا اس سے بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ایک ذہین آدمی ہیں، جس طرح سے آپ کا خطابت کا لب و لہجہ ہے، جو آپ کی ذہانت کا اظہار ہے، کئی پروگرام سے ہم دیکھتے رہے، آپ انجینئر بن جاتے، ڈاکٹر، پائلٹ بن جاتے، قابل شعبے ہیں، آپ نے عالم دین بننا پسند کیا۔ سب سے پہلے تو ویس ربانی بھائی آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میری آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک تگ و دو فرمائی۔ دوسری اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے اسی فیلڈ کو ہی جوائن کیا تھا کہ شاید آج میں ڈاکٹر ہی ہوتا، اچھا، تو یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 6ٹھی کلاس سے 7ویں کلاس کے درمیان تھوڑا سا دماغ میں آیا کہ مجھے کوئی دینی فیلڈ جوائن کرنی چاہیے، لیکن اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لائف تھی، چلتے رہے۔ یہ ابھی میں میٹرک ہی تھا کہ اس وقت مجھ سے سوال کیا میرے استاد صاحب نے کلاس کے اندر کہ بیٹا آپ ایک عالم دین کے بیٹے ہیں، تو آپ سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات کا ٹرانسلیٹ کر دیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ ویس بھائی آپ یقین مانیے اس وقت میں اسلامیات پڑھ چکا تھا جیسے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، لیکن مجھے قل کے ترجمے کے علاوہ اعوذ برب الناس کا ترجمہ نہیں آتا۔ لفظ ناس سریکی زبان میں نکسیر کو کہتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ الناس کا مطلب شاید یہاں کوئی نکسیر کے بارے میں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کا حکم آیا۔ میرے دانتوں کو پسینہ آ گیا، میں جواب نہیں دے پایا ان کو۔ انہوں نے 2 مرتبہ مجھے کہا کہ آپ چلو اسلامیات کو چھوڑو، آپ ایک عالم دین کے 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے مجھے کہا۔ تو مجھے ایک بات لگی کہ یار میں تو ہوں ہی ہوں، لیکن والدین کے لیے اگر نیک نامی کا سبب نہیں بن سکتا تو بدنامی کا سبب تو نہ بنوں۔ صحیح ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں اس طرف پلٹ کے آیا۔ الحمدللہ میری پھر ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے ماسٹر لیول تک، لیکن یہ ہے کہ میں نے دینی فیلڈ کو ساتھ جوائن کیا، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔